بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چکوال کی تاریخ کتنی پرانی ہے، کتنی جرنیل ہیں، کتنی ڈیم ہیں، جھیلیں، تعلیم، سیاست، کلچر، ثقافت، مارشل ایریا اور یونیورسٹی کیوں نہ بن سکی۔ مکمل ویڈیو چکوال کی اینڈ تک آپ لازمی دیکھیے گا، اور تاکہ مکمل آپ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ چکوال کی تباہی کا ذمہ دار کون ہے۔ میں ہوں فیصل وزیر ملک۔ آپ لوگ مجھے فیس بک اور یوٹیوب پر جوائن کر رہے ہیں۔ نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ کائنڈلی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ چکوال کا نام میر مناس راجپوت قبیلے کے سردار چاکو خان کے نام پر رکھا گیا۔ چکوال جہلم کی تحصیل تھا۔ 1985 میں چکوال کو ضلع کا درجہ دیا گیا۔ موجودہ 5 تحصیلیں ہیں: چکوال، لاوا، تلگنگ، کلر کہار اور چوس حیدر شاہ۔ میاں والی، خوشاب، جہلم، گوجر خان راول پنڈی اور اٹک کے درمیان میں یہ واقع ہے۔ اس کا رقبہ 6609 مربع کلومیٹر اور 16,52,443 ایکڑ ہے۔ آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا 63واں بڑا شہر ہے۔ 2017 کی مردم شماری کے مطابق 14,95,413 افراد پر مشتمل ہے۔ 0543 اس کا پی ٹی سی ایل کا جو کوڈ ہے وہ ہے 48800 پوسٹل کوڈ ہے، اور جو چکوال کی الٹریسی جو ریٹ ہے وہ 90% ہے۔ 420 دیہات ہیں، 1204 سکول ہیں چکوال میں، 15 پولیس اسٹیشن ہیں اور 68 یونین کونسل ہیں۔ جو چکوال کے جو قومی حلقے ہیں وہ 2 ہیں، NA64 اور NA65۔ NA64 موجودہ جو ممبر قومی اسمبلی ذوالفقار علی خان، اور NA65 چودھری صالح حسین۔ جو صوبائی حلقے ہیں ضلع چکوال کے وہ 4 ہیں۔ PP21 ممبر پنجاب اسمبلی یاسر ہمایوں، PP22 تنویر اسلم، PP23 سردار آفتاب اور PP24 عمار یاسر MP ہیں۔ مغل بادشاہوں کا دلدادہ شہر کلر کہار خوبصورتی کے لحاظ سے ضلع چکوال کا دل ہے، جہاں آج بھی پہاڑ کی چٹان کو بنایا گیا تخت بابری، جو ظہیر الدین بابر جب کلر کہار میں آیا اور اس کی جو فوج نے وہ تخت بنایا تھا ایک پہاڑ کی بڑی چٹان کو کاٹ کر، وہ آج بھی کلر کہار میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو کلر کہار کے جو تفریحی مقامات ہیں وہ باغ صفا ہے، ایک بہت بڑا جو باغ ہے، انار کا، لوکاٹ کا، انگور کا، شہتوت کا، وہ ابھی بھی موجود ہے کلر کہار میں۔ کلر کہار جھیل ہے، کلر کہار میوزیم ہے، کلر کہار ڈیم ہے، TDCP ریسٹورنٹ جو ہے وہ بھی کلر کہار میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ اگر ذکر کریں کٹاس راج، ہندوؤں کا دوسرا سب سے بڑا معتبر اور مقدس مزار کٹاس راج چکوال میں موجود ہے، جو 4,500 سال پرانا ہے۔ بھگوان شیو کا مندر بھی یہی ہے۔ 300 سال قبل مسیح ہندوؤں کی مقدس کتاب میں بھی کٹاس راج کا ذکر ہے۔ ہندوؤں کے عقیدے کی اگر بات کریں تو بھگوان شیو کی جب بیوی ستی مری تو وہ صدمے میں اس کے بہت زیادہ آنسو بہائے، اور ان آنسوؤں سے 2 تالاب وجود میں آئے۔ ایک جو تالاب ہے وہ پاکستان میں چکوال میں کٹاس راج ایک تالاب، اور جو دوسرا تالاب ہے وہ ہندوستان میں اجمیر شریف میں ہے۔ اس کے علاوہ اگر چکوال کی بات کریں تو یہاں بہت زیادہ جو آثار ہیں ہندوؤں کے، سکھوں کے، جو پرانی تہذیب ہے، کلچر ہے، قلعے ہیں، مندر ہیں، اور جو پرانی قبریں ہیں، خصوصاً جو بون، دندہ شاہ بلاور، نور پور، ڈلوال، یہ پرانی تہذیب ان میں بہت زیادہ ملتی ہے۔ قلعہ نندنا ایک بہت اپنی پرانی تہذیب اور کلچر۔ اس کے علاوہ جو قلعہ ہے وہ ملوٹ ہے، نیلا وان، تھراپی ڈیم، سویک لیک جھیل، اس کا جو دوسرا نام ہے وہ کھنڈوا جھیل بھی ہے۔ اچھا، ضلع چکوال کے جو ڈیم ہیں اور جو جھیلوں ہیں
ان دونوں کا نام تقریباً ایک ہی سے مخاطب ہوتے ہیں، یا دونوں نام سے بھی مخاطب کیا جا سکتا ہے، جس طرح یعنی دھرابی کا جو ڈیم ہے وہ دھرابی ڈیم بھی ہے اور دھرابی جھیل بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کھنڈوا جھیل، کوکر زیر ڈیم، لکھوال ڈیم، کھائی ڈیم، سر کلان جھیل، ڈھوک ٹالیاں ڈیم، بند امیر خاتون سلوہی۔ ڈسٹرکٹ جو چکوال ہے اس کو ڈسٹرکٹ آف لیک بھی کہا جاتا ہے، اور اتنی پرانی اس میں تہذیب ہے کہ جو ڈائناسار کا جو مجسمہ جو اسلام آباد میوزیم میں پڑا ہے اس کا جو وہ برآمد ہوا وہ ضلع چکوال میں سے برآمد ہوا۔ چکوال کو شہیدوں اور غازیوں کی سرزمین کہا جاتا ہے، یہاں کے لوگ دلیر اور سخت جان ہیں۔ چکوال ایک ایسا خطہ ہے جو اگر بنجر بھی ہو تو وہ بزدل پیدا نہیں کرتا۔ چکوال کے تمام دیہاتوں، پہاڑوں، جنگلوں، ڈھوکوں میں شاید ہی کوئی ایسا شہر خاموشاں ایسا ہو جہاں اس پاک وطن کا سبز حلالی پرچم نسیم سحر سے نہ لہراتا ہو، جہاں اس کے کسی نہ کسی سپوت نے دھرتی ماں کے لیے سب سے بڑی قربانی لہو کی قربانی نہ دی ہو۔ شاید ہی کوئی ایسا سانحہ پاکستان میں رونما ہو جس میں شہید نوجوان کی لاش سبز حلالی پرچم میں چکوال میں نہ پہنچی ہو۔ شاید ہی ضلع چکوال کا کوئی ایسی ڈھوک یا کوئی ایسا دیہات ہو جہاں سبز حلالی پرچم قبرستان پر نہ لہرا رہا ہو۔ چکوال کے ایک چھوٹے سے قبرستان میں جو ایک پہاڑی پر موجود ہے اس میں پاکستان بننے سے لے کر اب تک 18 شہید دفن ہیں، اور چکوال میں ایک ایسا قبرستان بھی ہے جہاں 8 شہید دفن ہیں۔ ایک جرنل سے لے کر سپاہی تک 8 جو شہید ہیں وہ اس قبرستان میں دفن ہیں، اور دنیا میں کہیں بھی ایسا اعزاز فخر نہیں ہے جو چکوال میں ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے بھی ضلع چکوال کے لوگ برٹش آرمی میں خدمات دے چکے ہیں اور اپنی بہادری کا لوہا منوا چکے ہیں۔ اگر کچھ شخصیات کی میں بات کروں تو کیپٹن غلام محمد دلمیال، جنگ عظیم جو پہلی جنگ عظیم 1914 میں ہوئی، سلطنت برطانیہ نے 2 توپیں اعزازات میں دیں، جنہوں نے جنگ میں بہادری کے جوہر جو دکھائے۔ جو 2 توپیں ملیں وہ ایک اسکاٹ لینڈ کے پاس گئی اور جو دوسری توپ وہ پاکستان دلمیال چکوال میں نصب ہوئی۔ 1925 میں کیپٹن غلام محمد کو اعزازی توپ کے ساتھ نوازا گیا۔ خداداد خان، صوبیدار خداداد خان ڈب، وکٹوریہ کلاس تمغہ، برطانوی فوج کا سب سے بڑا تمغہ وکٹوریہ کلاس چکوال کے پاس ہے۔ پاکستان آرمی کے سب سے پہلے شہید افسر میجر شاہ نواز خیرپور چکوال 1948 میں 1948 میں نیوی کے کیپٹن ملک سلطان محمود بون چکوال کو تمغہ سے نوازا گیا۔ اکبر خان رنگ روٹ، قائد اعظم محمد علی جناح کے پہلے ADC دست راز اور دفاعی مشیر محمد اکبر خان کو پاکستان کا پہلا میجر جنرل بننے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ان کا جو آرمی نمبر تھا وہ PA1 تھا، یعنی ایک جو پہلا نمبر تھا PA1 جو تھا وہ جنرل میجر محمد اکبر کا تھا، اور یہ جو ان کی خدمات تھی پاکستان بننے سے پہلے، یہ برٹش آرمی میں بھی سب سے پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے مسلمان افسر ہیں جنہوں نے کمیشن اپلائی کیا تھا۔ اس کے بعد جب ان کی والدہ فوت ہوئی اور جو برطانوی اخبار نے جو سرخی لگائی تھی وہ یہ لگائی تھی کہ مدر آف 6 جرنل ڈائٹ، یعنی جو سرخی لگائی تھی، یہ جو اعزاز ہے۔ اور ان کی جو کتابیں ہیں انہوں نے 42 کتابیں جو ہیں وہ انہوں نے لکھی ہیں۔ اس کے بعد ذکر کرتے ہیں صوبیدار عبدالخالق جند، صوبیدار عبدالخالق جند جنہوں نے انٹرنیشنل گیم میں 4 دفعہ سونے کے تمغے جیتے، 1954 منیلا میں، 1957 ایران میں، 1958 ہانگ کانگ میں، اور 1960 جو ایران میں انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ تمغہ حاصل کیا، اور 1956 میں بھارت کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے انہیں اڑن عجوبہ کا خطاب دیا۔ غازی مرید حسین بھلا
1937 میں گستاخ رسول رام گوپال کو جنم حاصل کیا، اور تلگنگ کے غازی میاں محمد نے گستاخ رسول چرن داس کو جنم حاصل کیا۔ چکوال کے غازی عبد المجید نے گستاخ رسول اسسٹنٹ کمشنر ہندو کو واصل جنم کیا۔ صوبیدار محمد اقبال مرید انٹرنیشنل گیم میں 5 دفعہ سونے کا تمغہ جیتا۔ ملک الاداد سمبل جیولن تھرو میں 12 گولڈ میڈل حاصل کیے۔ ایئر مارشل نور خان ٹمن پاک بھارت فوج 1965 کے چیف آف ایئر سٹاف ایئر مارشل نور خان کو مقرر کیا گیا۔ ایئر مارشل نور خان کی جو فورس کے علاوہ بھی جو ان کی پاکستانی اداروں میں جو خدمات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، میں انشاءاللہ ان پہ الگ ایک مکمل ویڈیو بناؤں گا۔ ایئر مارشل نور خان پاکستان کی واحد شخصیت ہیں جنہیں حلال جرت اول حلال شجاعت کے اعزازات سے جو اکٹھے اعزازات ہیں وہ دیے گئے، اور اس کے علاوہ جو ذکر کرتے ہیں وہ بریگیڈیئر ریٹائر احمد ملک دلیل پور سیاچن گلیشیر کے ہیرو بریگیڈیئر احمد ملک دلیل پور، دنیائے ادب کے عظیم مزاح نگار کرنل محمد خان بلکسر، بابا شاہ مراد پاکستان کے پہلے پنجابی شاعر، تقیہ شاہ مراد خان پور۔ چکوال میں پٹواری، پنجابی اور اردو کے شاعر بہت زیادہ ہیں، اگر میں ان کی تفصیل میں جاؤں تو وہ پھر ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، اور اکثر جو اینڈ پہ جو نام آ رہا ہے جرنل کے ساتھ وہ اس کا گاؤں موضع میں بھی کوئی مسٹیک ہو جائے، کوئی نام رہ جائے۔ ویڈیو کا مقصد جرنیلوں کا نام بتانا نہیں ہے، یہ چکوال کی خوبصورتی کلر کہار کٹا سے بچہ بچہ واقف ہے۔ ویڈیو کا مقصد آپ لوگوں کی اصلیت بتانا ہے، آپ لوگوں کو آئینہ دکھانا ہے، اور ویڈیو آپ اینڈ تک دیکھیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں کی جو اصل پہچان ہے وہ کیا ہے۔ میجر جنرل محمد اکبر کوٹ سرفراز، جنرل افتخار خان کوٹ سرفراز، جنرل نظر بچھال خرد، جنرل ملک جاوید بچھال کلاں، ظفر الاسلام بچھال کلاں، جنرل محمد صدیق ملک مورت، جنرل رحم دل بھٹی ارڑ، جنرل محمد افسر ڈھڑیالہ، شجاعت علی شاہ ڈھیری سیدہ، عبداللطیف کہوٹ، جنرل ظفر اقبال، جنرل حق نواز پیڑا فتح حال، جنرل شیر بہادر لاوا، جنرل تجمل حسین ملک تھندیل کمال، جنرل نیک محمد چکوال، جنرل اشفاق ندیم، جنرل یعقوب منگوال، جنرل راجہ محمد ارشد جھاٹلا، جنرل عبد المجید ملک جنگ، جنرل عبد القیوم پادشاہ خان، جنرل راجہ محمد اکرم رتوچا، جنرل فیض حمید لطیف وال، جنرل محمد افتخار چکوال، جنرل ساحر مرزا ملحال مغلاں، جنرل شاہد بیگ مرزا ملحال مغلاں، میجر جنرل حافظ مسرور کھوکر زیر، جنرل چودھری نواز خان بھگوال، جنرل آصف یاسین ودیال، جنرل حامد نواز، جنرل اعجاز حسین اقبال، جنرل فیض جیلانی ڈھوک مصاحب، اور جنرل ملک امتیاز خیرپور، جنرل پیر داد خان وہولا، جنرل غلام محمد وہولا، جنرل عبد الرزاق وہولا، جنرل محمد فاروق وہولا، مسرت نواز کھنڈوا، جنرل آصف دلمیال، جنرل محمد صفتر دلمیال، جنرل محمد نذیر دلمیال، جنرل افضل مظفر، جنرل عبید الرحمان بیکڑی، جنرل سجاد حسین موڑے شریف، جنرل اسد ملک بھلومار، جنرل شاہدہ ملک، یہ ان کی وائف ہے، یعنی جنرل اسد ملک ہسبینڈ ہیں، اور یعنی دونوں میاں بیوی جو ہیں وہ جنرل ہیں، جنرل شاہدہ ملک بھلومار، جنرل سرفراز خان، جنرل اختر حسین ملک، جنرل عبدالعلی ملک، جنرل نذیر حسین شاہ چک نو رنگ، جنرل مجتبیٰ حسین شاہ، جنرل ریاض احمد چوہان، جنرل غلام محمد ڈب، ہر گھر میں صوبیدار، ہر گھر میں شہید اور جرنیل، مگر چیف آف آرمی سٹاف چکوال کا نام بننے دیا گیا۔ چکوال جو مارشل ایریا کہلاتا ہے، یہ اندرون خانہ پاکستان
आर्मी की नर्सरी है, इसीलिए यूनिवर्सिटी नहीं बनने दी गई। जो चकवाल की मशहूर शख्सियात हैं, ये अब वीडियो को आपने खुद इसमें से जायज़ा निकालना है और वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि आपको इसकी जो है वो समझ आए। जो चकवाल की मशहूर शख्सियात का अगर जिक्र करें तो जो मशहूर क्रिकेटर हैं आमिर सोहेल, वो भी चकवाल के हैं। मदन मोहन, हिंदुस्तान की बहुत बड़ी शख्सियत चकवाल में पैदा हुई। एक तो वो मनमोहन सिंह है ना, जो हिंदुस्तान की जमहूरियत, पूरी दुनिया के जो डेमोक्रेसी कंट्री है उसकी सबसे बड़ा जो वज़ीर आज़म है वो हिंदुस्तान के जो हैं वो चकवाल में पैदा हुए। और बहुत सारी जो शख्सियात हैं हिंदुस्तान की जो चकवाल में पैदा हुए और उन्होंने तरक्की की, लेकिन बदकिस्मती के यूनिवर्सिटी ना बनने दी गई। जनरल मोहम्मद यहया खान कलर कहार चकवाल में पैदा हुए। अमृत बख्शी हिंदुस्तान की बहुत बड़ी शख्सियत करयाला भवन में पैदा हुए। बचपन इन्होंने इधर ही गुजारा, बाद में माइग्रेट हो गए। मशहूर मुसलमान मुफक्कर साइंसदान अबू रेहान अल बैरूनी कटास यूनिवर्सिटी चकवाल में तालीम के लिए आए। यानी कितने साल पहले अल बैरूनी वो जो हैं वो तालीम के लिए संस्कृत की वो जो तालीम, मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो को जो चकवाल की। एक चकवाल के बारे में एक मशहूर कहावत है कि चकवाल का हर दूसरा बंदा फौजी और हर तीसरा बंदा शायर है। यहाँ चकवाल के हर बसिंदे से अगर मैं ये सवाल करूँ कि चकवाल में यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनी, क्यों नहीं बनने दी गई, अगर अल बैरूनी संस्कृत की तालीम हासिल करने के लिए अगर चकवाल में आया। इसके बाद अगर मैं जिक्र करूं बेल्जियन मिशन हाई स्कूल डलवाल 1893 में चकवाल में बना। यानी आप तालीम का अंदाज़ा लगाएं जो पुराने हमारा है कि ये इलाका बहुत ज़्यादा तालीम के मैदान में। और गवर्नमेंट हाई स्कूल बुछाल कलां 1927 में बना। 1893 में जो डलवाल था वो तालीम का गढ़ था। और अभी भी अगर दो जो बड़े कॉलेज हैं जो ज़िला चकवाल के, जो गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज चकवाल है, वो जो ज़मीन वो दी थी, जो अनायत की थी, वो मोहसिन चकवाल राजा सरफराज खान ने 1949 में वो कॉलेज बनाया और ज़मीन जो है वो अतिया दी थी। और जो दूसरा कॉलेज है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बुछाल कलां, वो 1962 में बना और उसकी जो ज़मीन थी वो मोहसिन वनहार सेठ अब्बास खान ने दी। और जो बिल्डिंग की इमारत की थी वो भी उन्होंने बनवाई। सेठ अब्बास खान ने बिल्डिंग जो है वो भी बनवाई और जो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जितनी ज़मीन थी वो भी उन्होंने दी। यानी ये जो कॉलेज बने ये भी अपनी मदद आपके तहत बने हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मंगवाल, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पीरफुलाई, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स पनवाल। जनरल अब्दुल मजीद 1919 में चकवाल में पैदा हुए। अब थोड़ा सा रुख मोड़ते हैं अपनी वीडियो का मौजू की तरफ आता हूँ। आप वीडियो के साथ जुड़े रहें और तमाम पॉइंट जो मैं थोड़े थोड़े आपको बता रहा हूँ आपने खुद इनका जायज़ा लेकर आपने खुद अंदाज़ा लगाना है चकवाल की बदबख्ती का। जनरल अब्दुल मजीद 1919 जिंद अवान चकवाल में पैदा हुए और 2016 में ये इनकी वफ़ात हुई। यानी 3 साल कम 1 सदी इन्होंने राज किया है। कैसे राज किया है? पहले पाकिस्तान आर्मी में रहे और जनरल तक इन्होंने तरक्की जो है। इसके बाद सियासत में आ गए और 5 दफ़ा ज़िला चकवाल के मेंबर कौमी असम्बली रहे और 1990 से लेकर 1997 तक वफाकी वजीर भी रहे। यूनिवर्सिटी ना बन सकी। उल्टा जो रेल की जो पटड़ी है वो भी उखाड़ ली गई। यानी जो मवासलात का अगर अब मैं जिक्र करूं तो मवासलात का जो सिलसिला था, जो ब्रिटिश हुकूमत, ब्रिटिश एम्पायर ने जो हुकूमत ने वो जो चकवाल में जो पटड़ी लगाई थी और जो रेल का वो जहाँ रेलवे स्टेशन था वो पटड़ी भी उखाड़ ली गई और एक ही रोड जो शेर शाह सूरी का जो एक ही रोड है जो
خوشاب کو راولپنڈی سے ملاتا ہے، اور ابھی جو اس کی جو پوزیشن ہے اس روڈ کی، یعنی وہی جو روڈ آ رہا ہے وہ خوشاب سے، کٹھا سے، اور پھر وہ علاقہ ونہار سے، کلر کار سے ہوتا ہوا کہون کے علاقے میں جو جا رہا ہے، جو پنڈ دندر خان کی طرف جو جا رہا ہے، اس کی حالت بہت زیادہ خستہ ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ وہ سیمنٹ فیکٹریوں نے جو ٹریلیں ہیں ان کی جو حالت ہے اس روڈ کی، یعنی بیسٹ وے سیمنٹ فیکٹری، ڈی جی خان سیمنٹ فیکٹری، پاکستان سیمنٹ فیکٹری، اور اس کے بالکل بازو میں جو فیکٹری ہے غریب وال سیمنٹ فیکٹری، اور مزید فیکٹریاں لگانے کی اس علاقے میں چکوال میں وہ جو ہے وہ منظوری جو ہے وہ ہو گئی ہے۔ اور جو لکی سیمنٹ فیکٹری ہے یا جو میپل لائف سیمنٹ فیکٹری ہے، یہاں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ یہ جو علاقہ ہے کہون کا، یہ بالکل چرند پرند پانی اور جو آب و ہوا ہے اور جو ماحول ہے اور جو خوبصورتی ہے، جو کلچر ہے، وہ بالکل اس کا تباہ ہو چکا ہے۔ کہون کا علاقہ جو ہے، صرف ایک چیز یہاں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو بھگوان کا جو پانی تھا کٹاس راج میں، جو سیدن شاہ کے ساتھ جو کٹاس راج میں بھگوان داس کا جو پانی تھا 5000 سال پرانا، ابھی سو گیا سیمنٹ فیکٹریوں کی وجہ سے۔ فیکٹریاں تو بن گئیں مگر روڈ تباہ، علاقہ برباد، مکین، بے روزگار، بیماریاں، پانی کی قلت، علاقے میں جو پانی کی سطح کا جو لیول ہے وہ ڈاؤن ہو گیا ہے، اور جو مفاد ہے وہ پیران گروپ اور سرداران گروپ لے گئے۔ یہ جو تباہی ہے یہ کہون کے علاقے کی ہے۔ اب اگر دھنی کا جو علاقہ ہے وہ پہلے دن سے ہی الگ ضلع کے لیے اپنی پگیں دے چکا ہے۔ چکوال کے جو وڈیرے جاگیردار سیاستدان جو ہیں، ان کا جو خدمات ہیں وہ علاقے کے لیے دو طرح کی ہے، یعنی جو سیاستدان ہیں، ایم پی ایم این اے، سینیٹر ہیں، ان ضلع کی جو انتظامیہ ہیں، ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ علاقے میں ترقی، خوشحالی، ڈیولپمنٹ، تعلیم، شعور، روزگار، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ، لیکن جو ضلع چکوال کی جو قیادت ہے، جو وڈیرے ہیں، سیاستدان، جاگیر، سینیٹر، ضلع کی جو انتظامیہ ہیں، وہ عوام کو دو طرح کی جو خدمات ہیں وہ دیتے ہیں۔ ایک یہ کہ فاتح خانی میں حاضری، اور جو دوسری ہے وہ ولیمہ میں شرکت فقط۔ اگر معدنیات کی بات کریں تو کوئلہ، نمک، پتھر، یہ جو پنک نمک ہے، پنک سالٹ ہے، پتھر، جپسم، سٹون، چکوال کا جو سپیشل ایک پتھر ہے اس کا نام ہی چکوال سٹون ہے، اور ماربل کے بے پناہ ذخائر ہیں۔ مقامی لوگ یہاں لیبر کا، مزدوری کا، لوڈنگ کا کام کرتے ہیں، اور جو ریالٹی ہے وہ ضلع کے نامی گرامی جو لوگ ہیں وہ لے جاتے ہیں، اور جو انویسٹر حضرات ہیں وہ سارے باہر کے ہیں۔ ناظرین، یہاں میں آپ کو ایک کہاوت سناتا ہوں کہ ایک خاتون تھی افغانستان کی، بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، جب وہ یہاں سے گزر رہی تھی ضلع چکوال کے علاقے سے، تو وہ جو پانی بہت زیادہ ضائع ہو رہا تھا چشموں کا یا بارشوں کا یا جس طرح بھی، تو اس نے وہ جو ہے ایک بند بنوا دیا، اور وہ جو ڈیم بن گیا اس ڈیم کا نام امیر بند خاتون پڑ گیا۔ جسٹ ایک انہوں نے بند بنوایا، اور وہ جو ڈیم جو بن گیا جس کی تاریخ بہت زیادہ پرانی ہے۔ اس کے علاوہ ضلع چکوال میں کسی شخصیت نے، کسی بھی نے کسی قسم کا کوئی ڈیم نہیں بنایا۔ سموں کے حساب، سینکڑوں کے حساب چکوال میں ایسی نیچرل قدرتی طور پر پہاڑوں کے درمیان وہ جگہ ہے کہ جہاں ڈیم بنائے جا سکتے ہیں، جہاں جھیلیں بنائی جا سکتی ہیں، جسٹ صرف بند بنانا ہے، لیکن کسی کو بھی توفیق نہیں ہوئی۔ کلر کار جو ظہیر الدین بابر مغل بادشاہ کا وہ جو باغ تھا وہ بھی اجڑا پڑا ہے، اور جو جھیل تھی جو 8 کلومیٹر پر تھی وہ ایک تالاب کی شکل میں، وہ بھی کلر کار بھی زوال میں ہے۔ اور کلر کار میں بے نظیر کی بھی پراپرٹی ہے، اور کلر کار میں نواز شریف کی بھی پراپرٹی ہے،
टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी, उन्होंने पीछे जो कलरकार में ही एक रेस्टोरेंट भी है, TDCP रेस्टोरेंट, उन्होंने एक जो जीप रेस है वो उन्होंने कराई है, और जो ढोकटालियाँ डैम पर जो बोटिंग है वो भी उन्होंने अपनी मदद आपके तहत वो TDCP वालों में। इसके अलावा अगर बात करें कल्चर की, सकाफत की, तो अगर थोड़ा सा 20 साल पहले चले जाएं तो पंजाब पाकिस्तान पोटवार की जो आला सकाफत के जो मालिक थे वो ये लोग थे। इनके जो बर्तन थे वो दिलकश थे, यानी जो मिट्टी के इनके बर्तन थे वो रंगीले थे या खूबसूरत थे। इनकी जो चादरें थीं वो कढ़ाई वाली थीं, जो इनकी जो तकिए थे उनके ऊपर कंदाकारी, नक्श नगारी और कशीदाकारी और ख़ूबसूरत बैल बूटे बने हुए थे। इनकी जो चरपाइयाँ थी वो रंगदार थीं। इनके जो दरवाजे वो खूबसूरत, उन पर माहकारी हुई हुई थी, और घड़वंजियाँ और कांसें और महल यानी कमरे, और इनके जो वेड़े, बरामदे, दारे खूबसूरत और दिलकश, और उनके ऊपर फनकारी और दिलकश महाराना मेहनत से तैयार किए जाते थे। मौजूदा अगर ज़िला चकवाल के लोगों की सकाफत, कल्चर की बात करें तो इनका जो लहजा है वो दूसरे पोटवार के इलाकों से, पंजाब से थोड़ा सा अलग है, कड़ियल है, सख्त है, जान, और ये जो हैं वो सख्त मिजाज के ये जो लोग हैं, इनकी अपना एक हर चीज़ में इनका अपना स्टाइल है। लिबास देखें तो लिबास इनका मुनफरद है, पोस्की की कमीज, शलवार, सफ़ेद शलवार, कुर्ते। अच्छा, इसके अलावा इनकी अपनी खेड़ी है बड़ी मशहूर, चकवाल खेड़ी, खुस्सा, तिल्ले वाला जो खिस्सा है। इनकी अपनी शादी की रस्में हैं, इनके रवाज अपने हैं। इनके जो शादी के जो गीत हैं, जो शादी के लोग फनकार हैं, जो चकवाल के गीत हैं, इनकी लुटी अपनी है, चकवाल लुटी। हिमड़ी जो है वो चकवाल की मशहूर है। शादियों में जो रस्में रवाज हैं वो इनके अपने हैं। और जो वलीमे में एक चकवाल की जो सौगात है, हलवा जो स्पेशल बड़ी मेहनत से दूध से वो पकाया जाता है, मुखट्टी हलवा, वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। और इसके अलावा जो इनकी अपनी जो खुराकें हैं इनकी पुरानी या अभी भी, वो जो बाजरे की रोटी या लस्सी, या वो जो देसी घी है, या मकई की जो रोटी है। और इसके अलावा इनकी अगर ज़राअत या दरख्तों की अगर बात करें तो फुलाई और बेर का जो शहद है जो वो यहाँ का बहुत, और जो चकवाल की जो फसलें हैं, मूंगफली, माश की दाल, और यहाँ की जो गंदम है वो बरानी गंदम है, यानी बारिशों वो नहरी नहीं है। और दरख्तों में किक्कर, कऊ, फुलाई, शहतूत, और कहीं और ये इस तरह के जो दरख्त है वो नहीं है। जैतून की अभी जो है वो बहुत ज़्यादा काश्त हो रही है। इसके अलावा इंजीर, लौकाट, शहतूत ये कहीं और नहीं पाए जाते। और जो इनके मखसूस जो इनके जो सकाफती मेले हैं, या इन मेलों से पहले अगर जिक्र करें परिंदों का, तो यहाँ जो परिंदे हैं वो एक मखसूस, यानी जो तितर हैं, भूरा तितर, ओड़ियाल, या जो काला तितर है, बटेर है, और जो मुर्गाबियाँ जो आती हैं साइबेरिया से, और जो मोर हैं, स्पेशली मोर है, वो चकवाल की जीनत हैं और बहुत ज़्यादा हैं। इनके शिकार अपने हैं। कुत्ते इन्होंने बहुत आला किस्म के जो है वो कीमती नस्लों के जो कुत्ते हैं वो उन्होंने पालते हैं। और जो शिकार है जानवर का, और जो इसके अलावा जो घोड़े हैं, आला नस्ल के घोड़े, और फिर घोड़ों को दौड़ाना, नेज़ाबाजी, और जो बैलों की जो रेसें हैं, और बैलों को इन्होंने मखसूस जो धनी नस्ल के जो बैल हैं वो ये रखते हैं। ये इनकी सकाफत, इनका कल्चर ये नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है। यानी मखसूस इनके अयाम है कि फ़लाँ हाड़ में फ़लाँ मेला है, जेठ में जो है वो फ़लाँ मेला है, दरबारों पे इनके मेले होते हैं, मखसूस इनके अपने स्टाइल हैं, शादियों के इनके अपने स्टाइल हैं। और फिर इनकी जो गेमें हैं वो कबड्डी जो है अभी भी जो हो रही है, या जो नेज़ाबाजी है, या जो घोड़ों की दौड़ है, या इसके अलावा जो बकरियों के इनके मेले होते हैं। इनकी बकरियां जो हैं वो स्पेशल, एक जो वो सींगों वाली एक जो बकरी है मखसूस, वो चकवाल में पाई जाती है। अब वीडियो के एंड पे मैं आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो इनकी पहचान जो है वो बताता हूँ कि जो इनकी सकाफत, कल्चर, तहजीब, लहजा, स्टाइल, लिबास सब अलग है, लेकिन इनकी जो पहचान है वो चकवाल रेवड़ी है।
یہاں یہ میں اینڈ پہ جو ساری اس ویڈیو کا مقصد ہے، اب جو خلاصہ ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا آپ لوگوں کو، کہ جو شہید ہوتا ہے کارگل کی جنگ میں شہید ہو یا کسی بھی سانحہ میں یا گلیشیئر میں وہ جب شہید ہوتا ہے، اس کی جب لاش سبز ہلالی پرچم میں لپٹی ہوئی جب چکوال میں پہنچتی ہے، یا تپتے ہوئے عرب کے صحراؤں میں 22 ویلر ٹریلر جب چلانے والا نوجوان چکوال کا جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ کون، یا اس شہید سے پوچھا جاتا ہے کون، تو بتایا جاتا ہے چکوال کا، تو جواب ملتا ہے کون سے چکوال، جہاں کی ریوڑی مشہور ہے۔ یعنی وہ نوجوان جو 1,00,000 روپے کی کھیڑی پہنتا ہے اور 3,00,000 روپے کا زری خسا پہنتا ہے، جس کا اپنا کلچر ہے، جس کی اپنی تہذیب ہے، جس کی اپنی ثقافت ہے، اور البیرونی جو 100 سال پہلے تعلیم حاصل کرنے کے لیے ضلع چکوال آیا، بدقسمتی سے کوئی شاگرد نہ پیدا کر سکا۔ میجر جنرل محمد رنگ روٹ جو قائد اعظم اور برٹش آرمی گوروں کا بہادر اور سب سے پہلا جو ایڈوائزر تھا پاکستان کا، میجر جنرل محمد اکبر، بدقسمتی سے اس کا کوئی بھی مجاہد چیف آف آرمی سٹاف نہ بن سکا۔ محسن چکوال راجہ محمد سرفراز کا یونیورسٹی نہ بن سکی۔ بدقسمتی اس ضلع چکوال کی کہ امیر بند خاتون کے بعد کوئی ڈیم نہ بن سکا۔ ظہیر الدین بابر کا تالاب تک سوکھ گیا ہے، اور کٹاس راج جو 5,000 سال پرانا بھگوان داس کا جو تالاب تھا، جس کی گہرائی کا کوئی اندازہ ہی نہیں تھا، وہ سوکھ گیا ہے، اور شیر شاہ سوری کی جو روڈ تھی وہ تباہ ہو گئی ہے، اور جو کلچر ہے وہ چکوال کا اور جو پہچان ہے چکوال کی وہ ختم ہو گئی ہے۔